ہم تو نکالیں گے محمد کے نام پر ہماری جانیں بھی قربان. اور جب ڈنڈے برسے اور لاٹیاں چلی تو چپل گن نہیں پا رہے تھے کہ کتنی چپلیں ہیں. کہاں چلی گئی تھی وہ محبت؟ کوئی مرا نہیں. کہاں چلی گئی تھی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ محمد کے نام پر ہمارے سینے چھلنی ہو جانے کے ہم کرانے کے لیے تیار ہیں, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. آج میرے بھائیوں غور کرو, بریلی کی دھرتی پر اور بریلی کی سرزمین پر آج کتنے مکان اور کتنی دکانیں آج بلڈوز کر دی گئی ہیں اور گرا دی گئی ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کس نے منع کیا کہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس کے اندر رسول کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن جذبات, جوش, اور اس جوش میں ہم یہ بھول گئے کہ اس وقت کون لوگ ہمارے سروں پر منڈلائے ہوئے ہیں اور کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم بھول گئے. اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے, مدینے سے چل چکے تھے, حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے پوچھئے حج کرنے گئے ہوں گے, عمرہ کرنے گئے ہوں گے, حدیبیہ کا مقام دیکھا ہے؟ میں بھی سن 1914 میں میں بھی 2014 میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا حج کرنے کے لیے اور اپنی والدہ کے ساتھ. میں حدیبیہ کے مقام کو دیکھ چکا ہوں. مکے سے کوئی 7 میل کی دوری پر بس مدینے سے چلے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ, جس میں ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, حضرت علی بھی ہیں, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. یہ قافلہ مدینے سے چلا. آج کل کی طرح یہ زمانہ نہیں تھا کہ مولانا جگجیت صاحب پٹنہ سے 1 بجے دن میں وندے بھارت پہ بیٹھے اور شام کو 7 بجے آپ کے کشن گنج میں اتر گئے اور جلسے میں آ کے کہنے کہ سفر بہت لمبا تھا, بہت تھک چکا ہوں, طبیعت خراب ہے. یہ وہ دور نہیں تھا. گھوڑے کا سفر, کھچر کا سفر, اونٹ کا سفر, لائٹوں کا زمانہ نہیں. راستے میں کتنی تکلیف سے گزرنا ہوا ہوگا آپ کو. اور 300 میل تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پر آ کر رک گئے. بریلی کے لوگوں کی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نہیں, ہم تو آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے, یا تو مریں گے یا ماریں گے. اور نبی کے صحابہ موت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. وہ ایسے تھے کہ کوئی کہتا تھا کہ آئے خبیب, آج تو تمہیں بھی اچھا لگتا ہوگا کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ محمد پھنس جائیں. تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پیر میں, اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا چبھو دیا جائے اور میری جان بچ جائے. اگر مجھ سے کہو گے کہ صرف اپنے پیر میں کانٹا چبھو لینے دو, میں محمد کو چھوڑ دوں گا, تو اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھونے دوں گا, اپنی جان دے دوں گا, لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھانے کی اجازت نہیں دوں گا. اتنی محبت تھی صحابہ کو. حضرت عمر کہہ بھی رہے ہیں, حضرت عمر تھوڑے جذباتی جوش, اے اللہ کے رسول اتنی دور سے آئے ہیں, ہم رک جائیں گے؟ ادھر مکے میں اعلان کر دیا گیا کوئی بھی آئے قتل کر دو, کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا. اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں. اب سنیے مسلمانوں, فتنہ کس طریقے سے روکا گیا, اور ہماری یہ بات بہت کام آئے گی, آج کے اس دور میں بھی کام آئے گی, اس الیکشن کے زمانے میں بھی کام آئے گی. ہم کسی پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہیں, نہ ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے آئے ہیں. آپ بہار کے رہنے والے ہو, آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو, ہم سے زیادہ آپ اپنے یہاں کے حالات سے واقف ہیں. آپ کا معاملہ ہے, آپ سمجھیں یہ جلسہ دینی ہے, یا ہم دینی بات بتانے آئے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ کا اصول بتانے آئے ہیں. شریعت نے ہمیں فساد کے, جھگڑے کے, نا اتفاقی کے, اختلاف کے ماحول میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ان تمام چیزوں سے نپٹنا ہے. اس لیے ہم شریعت کا پرچار آپ کے سامنے کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں اور ایک صحابی کو مکے بھیجتے ہیں, جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ, بات کر کے آؤ. تو مکے کے لوگوں نے کیا کہا,
آپ آئے ہو بات کرنے، بات تو بیٹھ کر ہوگی اور مکے میں نہیں آنے دیا جائے گا. بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا. کہا گیا تو بتائیے بات چیت کیسے ہوگی؟ کہا جس جگہ پر محمد یہ وفد آتا ہے اور اللہ کے رسول سے گفتگو کرتا ہے، یہاں گفتگو ہوتی ہے، کافروں کی طرف سے کون بات کرے گا؟ آواز آئی سہیل کا، اور کوئی نہیں بولے گا. ٹھیک، بات چیت تبھی اچھی ہوتی ہے جب تمہارے پاس کوئی ایک آدمی ہو اور ہمارا بھی ایک آدمی ہو. ہم لوگ سنیں گے لیکن بات تمہارا ایک آدمی ہمارا ایک آدمی. کافروں کی طرف سے کس کو تیار کیا گیا؟ سہیل. اور کہا کہ مسلمانوں تمہاری طرف سے کون بات کرے گا؟ لوگوں نے، صحابہ نے جواب دیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ٹھیک ہے، ان دونوں میں گفتگو ہوگی، تمہارے آدمی بھی سنیں گے ہمارے آدمی بھی سنیں گے. اب گفتگو شروع ہوتی ہے. سہیل نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ مکے میں پیدا ہوئے، آپ کے آبا و اجداد مکے میں پیدا ہوئے، آپ کی زمینیں مکے میں موجود ہیں، آپ کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اب شرط لگتی ہے. اب دیکھیے شرطیں سب ناجائز، ایک بھی شرط جائز نہیں، ساری شرطیں ناجائز. جس ناجائز شرط میں پہلی شرط کیا ہے؟ آپ مدینے سے یہاں تک آئے ہیں، اب یہاں سے واپس لوٹ کر مدینے چلے جاؤ. یہ نہیں کہا آپ آ ہی گئے ہو تو عمرہ کر لو، یہ نہیں کہا. اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا، آپ اور آپ کے سارے ساتھیوں کو واپس جانا ہوگا. ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال واپس جاؤ. منظور ہے تو لکھو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد نہیں کی. آپ نے فرمایا سہیل مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، چلو اس سال ہم واپس چلے جاتے ہیں، نہیں کریں گے عمرہ، لیکن اگلی سال تو آ سکتے ہیں، آئندہ سال نیکسٹ ایئر تو آ سکتے ہیں. سہیل نے کہا نیکسٹ ایئر، اگلی سال آپ کو آنے کی اجازت ہے، اس سال نہیں. پہلی شرط لکھ لی گئی، اس سال واپس جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، پہلی شرط طے ہو گئی. دوسری شرط کافروں نے لگائی. آئے محمد دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بالکل وہی معاملہ. اس ملک کو آزاد ہم نے کرایا، سب سے زیادہ خون مسلمانوں نے بہایا. آج بھی انڈیا گیٹ پہ چلے جائیے، 95,000 لوگوں میں 65,000 صرف مسلمانوں کے نام آپ کو ملیں گے سوتنترتا سینانی میں، اس جنگ کی آزادی میں، آزاد کرانے میں اس بھارت کو. لیکن ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی کو کاغذ دکھانا ہوگا، تم اس دیش کے باشندے ہو یا نہیں، تم اس ملک کے اندر رہنے والے ہو یا نہیں. بالکل وہی षڑینتر، وہی کیفیت. ہم ہی سے کہا جا رہا ہماری زمین، ہمارے آبا و اجداد سب مکے میں پیدا ہوئے، ہماری زمینیں مکے میں موجود، ہم مکے میں پیدا ہوئے، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بھی آئندہ سال. اس سال تو بالکل نہیں، آئندہ سال آ سکتے ہو لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ نے کہا اے علی لکھ دو، مجھے سہیل کی ان کافروں کی طرف سے یہ شرط بھی منظور ہے، ہم آئیں گے اور عمرہ کر کے سیدھے واپس چلے جائیں گے مدینے، ہم مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کیوں نہیں رکھا جائے گا، کیا میری زمین نہیں ہے مکے میں، کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں مکے میں، تو کیا غلط بات تھی؟ صحیح بات تھی. لیکن کبھی کبھی صحیح بات سے بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ دوسری شرط بھی منظور ہے. اب اس نے ایک اور کھیل بگاڑنا چاہا. وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہ معاملہ یہ سمجھوتا بگڑ جائے. تیسری شرط کافروں نے یہ لگا دی، اے محمد آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں جب آئندہ سال داخل ہوں گے تو تلوار لے کر آ سکتے ہیں،
لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں کی تلوار میان کے اندر رہے گی اور میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی تلواریں لے کر گھومیں گے. کتنی ناجائز شرط, کتنی ناجائز شرط. میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی ننگی تلواریں لے کر گھومیں گے, لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار تو لا سکتے ہو لیکن تلوار میان کے اندر رہے گی. اللہ کے نبی نے اس سمجھوتے پر بھی سائن کیے, تسلیم کرتے ہوئے فرمایا اے سہیل ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں, اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. ہم اپنی تلواریں میان میں رکھیں گے, تم اپنی تلواریں کھلی ہوئی لے کر گھومنا, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, ہمارا ارادہ لڑنے کا ہوگا ہی نہیں, ہم تو عمرہ کرنے آئیں گے اور چلے جائیں گے. تیسری شرط بھی مان لی. آج ایک معمولی آدمی نہیں مان سکتا. پنچایت بیٹھ بھی جائے تب بھی کہتے پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن پرنالہ میرا یہیں بہے گا. ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں. میرے بھائیوں تیسری شرط وہ بھی مان لی. حضرت عمر ایسے دیکھ بھی رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول. وہ حضرت عمر جن کی تلوار جلدی جلدی میان سے نکلتی تھی, جن کی عدالت میں قتل سے نیچے کوئی سزا تھی ہی نہیں, لیکن اللہ کے رسول جب شرطیں مان رہے ہیں تو عمر فاروق کیسے بول رہے ٹھیک ہے منظور ہے, سمجھوتا ہو گیا. اب چوتھی شرط ایک اور لگا دی. تھوڑا سا پنکھا ادھر بھی کر دیجئے بھائی, تھوڑا سا. پتہ نہیں اکتوبر کا لاسٹ ہے پھر بھی اب تو سردی تھوڑی پڑنا چاہیے, لیکن آج بہت گرمی لگ رہی ہے. تو میرے بھائیوں سنیے گا, بہت دلچسپ بات. چوتھی ایک اور شرط لگا دی. کسی طریقے سے تو معاملہ بگڑے, اور اللہ کے رسول بگڑنے نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے چوتھی شرط لگائی ہے محمد ہاں ایک شرط اور ہے. آپ نے کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک شرط اور ہے. کہا کیا؟ کہ اگر میرا کوئی کافر آدمی, میرا کوئی مکے سے آدمی اگر بھاگ کر مدینے جائے گا اور آپ لوگ اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا, میرا آدمی آپ کو لوٹانا پڑے گا. اگر کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینہ جاتا اور آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو میں جب چاہوں اپنا آدمی لے سکتا ہوں, میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا. اور آپ کا آدمی اگر مدینے سے بھاگ کر مکے آیا اور ہم نے پکڑ لیا تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے. آج کے اس دور میں یہ سمجھوتا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی تحریک, کوئی تنظیم, کوئی گروہ, اور ساتھ میں جوڑ دو کوئی پارٹی, کوئی خاندان, کوئی نسل, اتنا گر کر کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے؟ میرا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا, لیکن آپ کا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ شرط, میرا آدمی یہ واپس نہیں کریں گے اور ان کا آدمی میں واپس کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم نہیں جانتے ہو, جو میرا ہو جاتا ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا. میرا تو کوئی آدمی جائے گا ہی نہیں, اور ان کا اگر کوئی آ بھی جائے گا تو میرے پاس چند دن رہ کر ایسا با اخلاق کو کردار دیکھ کر ایسا ہو جائے گا کہ جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی رہے گا. مجھے اے سہیل تیری یہ شرط بھی منظور ہے, یہ بھی منظور کر لیا اور لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے. سہیل سے کہا کہ تم بھی دستخط کر دو. سہیل نے جب پڑھا تو اب ایک اور ناجائز شرط اور اتنی خراب شرط. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو رسول مانتا ہی کب ہوں, رسول اللہ کاٹو, لکھو محمد
محمد ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے. اگر یہ لکھو گے محمد الرسول اللہ کو سمجھوتا منظور ہے تو ہم سمجھوتا ہی نہیں کریں گے. ہم آپ کو رسول مانتے ہی کہاں ہیں؟ اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے. آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے لکھو ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں. آپ یہ لکھیے کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. رسول اللہ کاٹیے. آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو. فساد روکنے کے لیے، خون خرابہ روکنے کے لیے لفظ رسول تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے محمد رسول اللہ. اس سے زیادہ کوئی امن پسند انسان ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی امن اور شانتی کو چاہنے والا ہوگا؟ کاش یہ گودی میڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن والے سمجھوتے کو پڑھتی، غور کرتی اور دیکھتی اور چھاپتی اور بتاتی کہ محمد رسول اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے لفظ رسول اللہ تک کٹوانے کے لیے تیار ہو. حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ کہا جی میں تو رسول ہوں. اللہ نے آپ کو جب حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے تو میرے ہاتھ اس لفظ رسول کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کاٹ دوں. اے اللہ کی نبی یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھ سے مت کروائیے. جب آپ رسول اللہ ہیں تو میں رسول اللہ کیسے کاٹ دوں؟ محبت دیکھیے، کوئی ضروری نہیں کہ جھنڈا لے کر نکلا جائے تبھی محبت ہے، دل کا فوٹو بنایا جائے تبھی محبت ہے. اے اللہ کے رسول میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا اپنے ہاتھ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ قلم مجھے دو. حضرت علی نے قلم دے دیا. بخاری کی حدیث، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا علی مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے. حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے. آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. لیجیے اور لکھوا دیا ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ کٹوا کر ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے. اب حضرت عمر اٹھ گئے. اور سنو ہمارے اور آپ کی طرح جذباتی لوگ نبی کے ساتھ بھی تھے. حضرت عمر اٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں، کیا ہم غلط بول رہے ہیں، کیا ہم فساد پھیلا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے بھی کیا کہا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم حق پر ہیں. اے اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں. قتلاہم فی النار، تو آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ جب ہم حق پر ہیں تو لڑنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ اے اللہ کے رسول اگر ہم ان سے لڑنے لگیں اور ان کافروں کو ماریں قتلاہم فی النار، تو کیا یہ کافر جن کو ہم قتل کر دیں کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر لڑتے لڑتے تم نے ان کو مار دیا تو یہ جہنم میں جائیں گے. قتلانا فی الجنہ، اے اللہ کے نبی ہم تعداد میں کم ہیں، لڑتے لڑتے اگر انہوں نے ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ سوال کیسے کر رہے ہیں حضرت عمر؟ اے اللہ کے نبی اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ہاں یہ جہنم میں جائیں گے. اگر یہ ہمیں مار دے تو کیا ہم مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ہاں اگر یہ تمہیں قتل کر دے تو تم جنت میں جاؤ گے. فرمایا جب دونوں حالت میں ہماری جیت ہے، ہم ان کو مارے تو یہ جہنمی، یہ ہمیں مارے تو ہم جنتی، پھر آپ ہمیں لڑنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ہم آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے عمر میں نے سمجھوتا کر لیا ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے، میں نے سگنیچر کر لیا ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے، جو میں
مکہ پہ ہم قبضہ کر لیں گے، اور آج اگر ہم لڑ گئے تو لڑ کر مر کر یہی ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، پھر ہماری تعداد گھٹ جائے گی، اس لیے ابھی وقت کا تقاضا ہے کہ ان سے سمجھوتا کر لو۔ آپ نے فرمایا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے ہو، اور آپ نے سمجھوتا کر لیا اور واپس چلے گئے اور ساری شرطیں مان لی ان کافروں کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر مدینے سے دین کا پرچار چلا، اور پھر اگلے سال خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے آئے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر اسلام پھیلا، اور پھر ایسا اسلام پھیلا، ایسا پھیلا کہ پھر ایک دن 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے، اور وہی اللہ کے نبی اس مکے کے اسی خانہ کعبہ میں جس میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، 360 بت رکھے ہوئے تھے، اسی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ میں گھس کر ایک ایک بت کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، ختم ہونا ہی تھا، ایک ایک کر کے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہی کہتے جاتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا، یہ کہتے گئے، اور مکے کو 360 بتوں سے پاک و صاف کرایا، اور مکے کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوا۔ اگر اللہ کے رسول اس وقت سمجھوتا نہ کرتے تو کیا مکے میں شاندار فاتحانہ داخلہ ہوتا؟ یہ جیت کی نشانی تھی اس وقت سمجھوتا کرنا۔ کافروں کو لگ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھوتا کر لینا اور مان لینا اس بات کی دلیل تھی کہ آگے کا مستقبل بہت اچھا ہے، فیوچر بہت اچھا ہے۔ اس سمجھوتے کی روشنی میں ہم حالات کا جائزہ لیں۔ اس میں بھی صحابہ تھے، کچھ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو اتنا رسوا بھرا، اتنا بے عزتی والا، اتنا ذلت بھرا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی اگر چند لوگوں کی بات ہوگی تو چند لوگ کہیں گے ہمیں بھی اتنا ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی اگر مشورے دو گے تو آج بھی کچھ لوگ کہیں گے کیا ہم لوگ زندگی بھر یہی کرتے رہیں، کیا ہم لوگ زندگی بھر یہی کرتے رہیں، کیا ہم لوگ زندگی بھر ذلیل ہوتے رہیں؟ آج بھی میرے بھائیوں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں مشورے کریں گے تو یہ کہنے والے بھی لوگ موجود ہوں گے، لیکن سوچئے اور غور کیجئے، آج اسلام کی کوئی عبادت مجھے ایسی بتاؤ جس میں اجتماعیت نہ ہو۔ آج کہاں چلے گئی ہمارے درمیان سے اجتماعیت؟ نماز تو آدمی گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کیوں کہا کہ نماز مسجد میں اور جماعت کے ساتھ پڑھیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اجتماعیت چاہتا ہے۔ عید کی نماز تو آدمی گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کیوں کہا کہ مسجد کے کیوں کہا عیدگاہ جائیے؟ کیوں کہا گھر کی عورتوں کو بھی لے جائیے؟ کیوں کہا اللہ کے نبی نے جس عورت کے پاس اوڑھنی نہ ہو، چادر نہ ہو، تو اپنے سہیلی کی اوڑھنی اور چادر پہ چلی جائے، لیکن جائے؟ کیوں کہا اللہ کے رسول نے عید کے دن بھی اگر تمہیں جانا ہے، اگر کوئی عورت نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو پیریڈ شروع ہو گیا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تب بھی وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائے، نماز نہ پڑھے لیکن دعا میں شامل رہے؟ کیوں؟ یہ اجتماعیت کا حکم کیوں دیا؟ لیکن آج وہ اجتماعیت کہاں چلی جاتی ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ آج ہماری نا اتفاقی کا فائدہ لوگ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ الیکشن کا دور ہے تو ہمیں بانٹا جائے گا، اور الیکشن کا دور ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی ہم بٹیں گے، تب مسلکوں کے نام پہ بٹیں گے، تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں۔ اور مراد آباد جیسے کانڈ ہوں گے کہ مراد آباد میں اگر کسی بریلوی آدمی کی نماز جنازہ کوئی دیوبندی مولوی پڑھا دے تو بریلوی مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ پورے گاؤں کے تمام سنیوں کے نکاح ٹوٹ گئے، اور وہ بیٹھے گا اور پھر سب کا نکاح پڑھانا شروع کر دے گا۔ 5 سال تک ہم حنفی، مالکی، شافعی، بریلوی، تیری مسجد میری مسجد، تیرا نکاح میرا نکاح، یہ کر کر کے لڑ کر ہم اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اور الیکشن کا دور آ جاتا ہے تو ہمارے ووٹوں میں انتشار پیدا کرا کے ہمیں الگ الگ بانٹ کر میرے بھائیوں ہماری
कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों, ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है, मगर जाएंगे। और बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त, हमारा ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका है। हम यूपी में आकर किसी पार्टी का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं। फोन तो बहुत लोगों ने घुमाए मेरे पास, ताज्जुब होगा इतने फोन आए मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सियासी स्टेज कोई हम शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सियासी स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। क्या लालच नहीं दिया गया, लेकिन कोई सियासी स्टेज नहीं। लेकिन हाँ, इज्तिमाइयत हम जरूर बरकरार रखने की बात करेंगे। मुसलमानों, जब तुम मुत्तहिद थे, जब तुम मुत्तफिक थे, तो तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या थे। आज बाकायदा लड़ाई हो रही है हमारी यूपी में। आइए हमारे यूपी में जाइए और देखिए। बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है, यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में बाकायदा वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है। बाकायदा एक ऐसा बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवरदा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है, बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुम्हारी तरफ जमी हुई हैं। इस वक्त तुम्हें अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, तुम्हें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है मैंने, बस यही कहना बाकी रह गया कि फलां को दो, फलां को मत दो। मेरे भाइयों, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं नहीं कोई होता हूं, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं, आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पर सवार हैं। जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहां से आ रहा बहता हुआ जहां शेर पी रहा, मुंह डाला, और वहां से बहकर पानी आ रहा है इधर, और बकरी यहीं पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर। और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? तो बकरी ने कहा, रे जंगल के राजा, मैंने कहा पानी झूठा किया, पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया, मेरी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुझसे जबान भी चलाती है, मेरे सामने जबान भी खोलती है, तुझे बोलना भी आता है? शेर उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। यानी
इतना भी कहने का हक नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। हम उस माहौल में रह रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां कभी प्रोग्राम खत्म नहीं होते थे, आज मस्जिद में भी अगर प्रोग्राम मुझे करना होता है तो परमिशन लेना पड़ती है, और जहां मौलाना जर्जीस का नाम आ जाए LIU रिपोर्ट दे देता है कि नहीं, फसाद फैल सकता है, फितना फैल सकता है। हम अपनी मस्जिद में भी माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में हम और आप रह रहे हैं, और आप यहां सोच रहे हैं कि हमारा कौन। इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं, और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ नहीं चाहता है। ये अलग बात है कि कोई कम नुकसानदेह है, कोई ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बड़ी दूरअंदेशी से, हिकमत से और बड़ी होशियारी से काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं हो सकता है कि इस तकरीर के बाद भी मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचने से पहले कोई नोटिस मेरे घर आ जाए। हो सकता है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करके आया। आज लोगों को ये बुरा लग रहा है कि जर्जीस साहब इत्तेफाक की बात करें, जर्जीस साहब इत्तेहाद की बात करें, जर्जीस साहब मिलाने की बात करें। बुरा, ये भी बुरा लग रहा है लोगों को। मेरे भाइयों, हम इस वक्त उस इतनी मसलिहत से काम लेने की जरूरत है जैसे लोमड़ी ने मसलिहत से काम लिया था। याद है, एक जंगल के अंदर शेर ने भी शिकार किया और भेड़िए ने भी शिकार किया और लोमड़ी ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मार लिया और भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मार दिया। अब शेर ने पूछा कि मैंने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, लोमड़ी ने खरगोश मारा, तीनों जानवर मरे पड़े हैं। अब शेर ने भेड़िए से कहा कि भेड़िया समझते हैं ना, शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए फैसला करो कि कौन सा जानवर कौन खाएगा। सबने मेहनत की है, फैसला करो कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया शेर की बात को समझ नहीं पाया, शेर के इरादे को समझ नहीं पाया। और मैं शेर किसको कह रहा हूं ये आप समझ जाइए, उसकी नीयत समझ नहीं पाया भेड़िया। तो भेड़िए ने कहा कि साहब ये तो बहुत आसान है। कहा क्या आसान है? कहा कि आपने गधा मारा है, ये बड़ा जानवर है, आप खा लीजिए। भेड़िए ने कहा फैसला किया, और मैंने बकरी मारी है तो मैं बकरी खा लेता हूं, और लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। शेर ने कहा इधर आ, इधर आ, इधर आ। उनको लाया, पकड़ा और गर्दन दबाई और फाड़ दिया। कमीना, ये फैसला करता है, ये फैसला है, ये कौन सा फैसला है? तुम गधा खा लो, मैं बकरी खा लूंगा। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेंगे। जबकि फैसला बिल्कुल सही था, फैसला गलत नहीं था, सही था, लेकिन उसकी नीयत नहीं समझ पाया भेड़िया। शेर ने उसको फाड़ दिया, खा दिया। अब लोमड़ी से कहा कमीना, फैसला करना नहीं आता है, भेड़िया भेड़िया ही रहेगा, तुम बताओ। अब लोमड़ी से कहा कि तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम अच्छी तरीके से फैसला कर लोगी, बताओ। लोमड़ी मौके की नजाकत को समझ गई। लोमड़ी ने कहा बिल्कुल बेवकूफ था, पागल था, कमीने को फैसला ही करने नहीं आया। अरे जंगल के राजा, ये 4 जानवर जो मरे पड़े हैं चारों आपके हैं। सुबह उठिए गधा खा लीजिए, दोपहर में आप बकरी खा लीजिए, शाम के टाइम पर आप भेड़िया भी खा लीजिए, और रात में आप खरगोश भी खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इस कमीने को फैसला करना नहीं आता है, ये चारों जानवर आपके हैं, आप खा लीजिए। भेड़िए ने कह डराओ, शाबाश, तू बहुत अच्छा फैसला करती है, बहुत एक्सपर्ट है फैसला करने में, बड़ी माहिर है तू फैसला करने में। अब शेर ने लोमड़ी से पूछा, इतना अच्छा फैसला करना तूने कहां से सीखा? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा। लोमड़ी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा है। जबकि लोमड़ी का फैसला गलत था,
لیکن مصلحت کا تقاضا یہ تھا، اپنے آپ کو بچانا تھا، اس لیے اس نے کیا فیصلہ کیا؟ صبح گدھا کھا لو، دوپہر میں بکری کھا لو، عصر کے ٹائم پہ، شام کے ٹائم پہ بھیڑیا کھا لو، اور شام کو جب سونے چلو تو خرگوش بھی کھا لو، چاروں جانور آپ۔ شیر نے کہا واہ کیا بہترین فیصلہ کیا ہے، واقعی تو بہت اچھا فیصلہ کرنا جانتی ہے، یہ کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگی آپ بھیڑیے سے سیکھا ہے، بھیڑیے سے۔ کمینہ سچی بات نہ کہتا تو آج یہ حال نہ ہوتا، مر گیا۔ تو مصلحت اپنا کر اپنے آپ کو بچا لینا اور حالات کا انتظار کرنا، جیسے محمد رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ناجائز شرطیں مان کر اپنے آپ کو، صحابہ کو بچا کر وقت کا انتظار کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ فاتحانہ طور پر مکے میں داخلہ ہوا اور مکے کے اندر انٹری ہوئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ باتیں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ یہی حکمت اور دور اندیشی، اور پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے، پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی آئے، نئے نئے اسلام لائے اور کہنے لگے، سنن دارمی کی روایت، اے اللہ کے رسول، دیکھیے حکمت کیا تھی، اے اللہ کے رسول میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ برکت دے۔ کہ اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، کیا میں اس کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ زنا کرنا چاہتا ہوں، اس سے میرے تعلقات قائم ہیں۔ غور کرو کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ زنا کی۔ کون مانگ رہا ہے؟ نیا نیا اسلام لایا ہے، صحابی ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ ارے آپ کے اندر بھی اتنی تمیز ہوگی کہ سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور کسی مولانا پر نظر پڑی، بزرگ آدمی پر، تو آپ اپنی سگریٹ بجھا لیتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی کم سے کم عزت کرنی چاہیے، ان کے سامنے سگریٹ نہیں۔ اور یہ شخص کیسا دیہاتی تھا، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے زنا کرنے کی، اور صحابہ کونی مار کے کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے نہیں 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 نہیں، ہائے مصلحت دیکھیے، حکمت دیکھیے۔ آپ چاہتے تو اس کو ڈانٹ سکتے تھے، پاگل کمینہ، زنا کی اجازت مانگتا، شرم نہیں آتی تجھے؟ لیکن نہیں، ڈانٹا نہیں، کیونکہ ڈانٹتے تو بھاگ جاتا، پھٹکارتے تو بھاگ جاتا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا، اور سنو نوجوانوں، آپ نے اس کو کتنے پیار سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، زنا کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی کہہ رہا جی۔ کس سے؟ ایک ہے ہماری دوست۔ اچھا ایک کام کرو، جو کام تم اس لڑکی سے کرنا چاہتے ہو، چلو وہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو، کرو گے؟ لیجیے حکمت دیکھیے، جبکہ اللہ کے رسول یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اپنی ماں سے کرو، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو، کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی، اس کی زبان سے جملہ کیا نکلا؟ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ زنا کرے؟ نہیں اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی ماں کے ساتھ کون کرے گا؟ آپ نے کہا ہاں، ماں کے ساتھ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فوراً کہا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو، جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہاری بہن کے پاس بھی ہے۔ یہی الفاظ ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا ہاں بہن کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے سمجھانے کا اسٹائل دیکھیے، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ غلط کام کر لو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا شریف انسان اپنی بہن، اپنی بیٹی کے ساتھ کون ہوگا جو زنا کرے گا؟ نہیں نہیں، بیٹی کے ساتھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے اس سے کہا اچھا اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لو، اپنی چچی کے ساتھ کر لو، اپنی خالہ کے ساتھ کر لو۔ ہر بات میں کہتا گیا کہ نہیں نہیں، اللہ کے نبی، شریف انسان کوئی اپنی چچی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان، جب کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، چچی، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری چچی کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا اللہ کے نبی، میں بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے۔ آپ نے فرمایا جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، چچی ہوگی، کوئی تو ہوگی۔ وہ آدمی کیسے برداشت کرے گا اور منظور کرے گا کہ
کہ اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میری سمجھ میں آ گیا ہے، میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس شر سے بچائے۔ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو حرام کاری سے اور حرام چیزوں سے بچا لے۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے بعد کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی لڑکی کی طرف تو چھوڑو، کسی حرام چیز کی طرف بھی میری نظر نہیں اٹھی۔ آپ نے کتنی حکمت کے ساتھ سمجھایا، کتنی مصلحت کے ساتھ سمجھایا، ماں بہن بیٹی کا نام لے کے سمجھایا۔ اگر آپ اس کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے تو بھاگ جاتا، اسلام سے دور ہو جاتا اور پھر قریب نہ آتا۔ آپ نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، حکمت سے سمجھایا، اور پیار سے سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام حرام کاموں سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر کسی حرام چیز کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتا۔ تو پورا اسلام حکمت سے بھرا پڑا ہے، پورا اسلام میرے بھائیوں مصلحت سے بھرا پڑا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی مصلحت کے پیش نظر بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، ہمیں بھی حالات کے پیش نظر بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ بڑے باپ کا بیٹا مت بنو میرے بھائیوں، حکمت سے کام لیجئے اور بہار کے اس وقت ہونے والے چناؤ کو جس پر پوری دنیا کی نظر ہے، ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی نظر ہے، اس چناؤ کو میرے بھائیوں ایک مثالی چناؤ بناؤ، الیکشن بناؤ۔ ویسے ہی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو بدیشی کہا جا رہا ہے، آپ کو روہنگیا کہا جا رہا ہے، آپ کو بنگلہ دیشی کہا جا رہا ہے، آپ کے اوپر کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کون آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس وقت چناؤ کو کیا کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں میری آپ سے اپیل ہے، ڈالنا کس کو دینا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، بٹوارا نہ ہو۔ اگر آپ کا بٹوارا ہو گیا تو سمجھ لو کہ پھر سے دیش کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اس کی باغ ڈور جا رہی ہے، پھر آپ پچھتائیں گے، پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ میرے بھائیو جس طریقے سے ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو بھی خون کے آنسو رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اختلاف پھر بعد میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر مسجد کا جھگڑا، پھر تیری میری مسجد کا جھگڑا، تیرے میرے جنازے کا جھگڑا، تیری میری نماز کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے پھر شروع ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے، ہم سب کو ملا دے، ہم سب کو آپسی اختلافات مٹا کر پوری اجتماعیت کے لیے اور پوری مسلم قوم کے فائدے کی سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں 12:50 ہو چکے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم میں آپ کو یہاں بیٹھ کر اس ادارے کے لیے آپ سے کچھ مانگوں گا، کچھ دوں گا، کیونکہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں ادارے چل رہے ہیں۔ ہمارے یو پی میں آ جائیے تو بلڈوزر چل رہے ہیں، آپ ہمارے یو پی پر نظر ڈال دیجئے تو کیا ہو رہا ہے۔ یہ ادارے اگر آپ کی رحم و کرم پر نہیں چل پائے تو آپ کو بہار سے بھی یہ ادارے بند کرنا ہوں گے۔ 10 منٹ کا میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو، آپ نے ہمیشہ ہم سے محبت کی ہے، آج بھی اپنی محبت کا ثبوت دیجئے، 100 200 500 1000 جو بھی آپ میرے ہاتھ میں دینا چاہیں اس ادارے کے لیے دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے پلیٹ فارم پر قائم فرما دے۔ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، اعمالکم اموالکم، جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں مسلط کریں گے۔ اے اللہ تو ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے تاکہ ہمارے اوپر اچھے حکمراں مسلط ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں امن پسند اور رحم و کرم والے ہمارے اوپر حکمرانوں کو مسلط فرما دے، ہمارے اندر اجتماعیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے، اے اللہ ہم سب کو مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رہ اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیے جس کو بھی دینا ہو 100 200 500 1000 2000